یعنی جس کی شان میں فضائل زیادہ ہوں، جس کے مناقب زیادہ ہوں، جس کے خصائص زیادہ ہوں، شان میں وہی پہلے نمبر پہ ہوتا ہے۔ یہ تو کبھی نہیں نہ ہوتا کہ اگر کسی کی فضیلت زیادہ ہے، اس کے فضائل زیادہ ہیں، اس کے مناقب زیادہ ہیں، اس کے خصائص زیادہ ہیں، قرآن میں اس کی عظمت زیادہ بیان ہوئی ہے، احادیث میں زیادہ بیان ہوئی ہے، تو انسان کہے کہ بے شک اس کے فضائل زیادہ ہیں، اس کے مناقب زیادہ ہیں، لیکن افضل دوسرا ہی ہے۔ یہ تو بالکل اسی طرح بات ہوئی نا جیسے سوالات انبیاء اور رسل میں تاجدار کائنات کے مناقب فضائل سب سے زیادہ ہیں۔ روح زمین پہ کوئی بندہ اس کا انکار نہیں کر سکتا۔ اللہ رب العزت نے سوالات کم و بیش انبیاء اور رسل کائنات میں مبعوث کیے، لیکن کسی نبی کسی رسول کو ایسی فضیلت نہیں دی جو تاجدار کائنات کو فضیلت ملی۔ اب بندہ کہے کہ بھائی فضائل حضور کے زیادہ ہیں، مناقب حضور کے زیادہ ہیں، خصائص حضور کے زیادہ ہیں، عظمتیں، رفعتیں، فضیلتیں حضور کی زیادہ ہیں، لیکن افضل حضرت آدم علیہ السلام ہے، کیونکہ وہ بعثت کے لحاظ سے پہلے نبی ہیں، تو لہذا شان، مقام اور مرتبہ ان کا زیادہ ہے معاذ اللہ۔ ادھر بندہ فضائل دیکھے آقا علیہ السلام کے، کوئی ایک نبی ایسا نہیں ہے کہ جس کے فضائل اتنے ہوں جتنے حضور کے ہیں۔ پتا چلا جس کے فضائل زیادہ ہیں، جس کے مناقب زیادہ ہیں، وہی افضل ہوتا ہے، وہی اعلیٰ ہوتا ہے، وہی عرفہ ہوتا ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آقا علیہ السلام چاند کے 2 ٹکڑے کر رہے ہیں اور بندہ کہے کہ ٹھیک ہے وہ چاند کے ٹکڑے تو کر رہے ہیں، افضل آدم علیہ السلام ہے۔ آقا علیہ السلام سورج کو واپس کھینچ رہے ہیں، بندہ کہ ٹھیک ہے لیکن افضل آدم علیہ السلام ہے۔ آقا علیہ السلام کنکریوں سے کلمہ پڑھوا رہے ہیں، بندہ کہ نہیں بھی افضل آدم علیہ السلام ہے۔ آقا علیہ السلام درختوں کو، بیڑیوں کو، بکریوں کو اپنے قدموں میں بلا رہے ہیں، بندہ کہ ٹھیک ہے افضل آدم علیہ السلام ہے۔ یعنی ایسے کبھی نہیں ہوتا، جس کے فضائل زیادہ ہوں، جس کے مناقب زیادہ ہوں، جس کے خصائص زیادہ ہوں، وہی افضل اور اعلیٰ ہوتا ہے۔ آقا علیہ السلام اس لیے تاجدار کائنات، اس لیے ساری کائنات سے افضل اور اعلیٰ ہیں کہ روح زمین پہ سب سے زیادہ مناقب، فضائل، عظمت، رفعت، فضیلت، سطوت تاجدار کائنات کی ہے۔ اس لیے وہ جتنے بھی انبیاء ہیں ان سے سب سے افضل اور اعلیٰ۔ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ حضور کو بندہ کہے آپ سید الانبیاء ہیں، آپ سرتاج الانبیاء ہیں، اس کا انکار نہیں، لیکن افضل آدم علیہ السلام ہے۔ آپ انبیاء کے سردار ہیں لیکن افضل آدم علیہ السلام ہے۔ تو یہ تو بندہ کوئی جاہل ہی اس طرح کی بات کر سکتا ہے۔ جس کے فضائل اور مناقب زیادہ ہوتے ہیں اسی کی شان زیادہ ہوتی ہے۔ اسی طرح آقا علیہ السلام کو آپ کسی جہت سے دیکھیں، اللہ رب العزت نے جتنے بھی انبیاء اور رسل بھیجے ان سب میں ممتاز مقام آقا علیہ السلام کو حاصل ہے۔ حضور کا علم سب سے بے مثال ہے۔ آقا علیہ السلام کو معجزات زیادہ ملے، آقا علیہ السلام کو حسن و جمال زیادہ ملا، آقا علیہ السلام کو امت سب سے زیادہ ملی، آقا علیہ السلام کو ساری کائنات پہ فضیلت ملی ہے۔ بعد خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ تو اس لیے کہ مناقب اور فضائل سے کسی کی عظمت اور رفعت اور فضیلت کا پتہ چلتا ہے۔ اور آقا علیہ السلام کے بعد روح زمین کا ایک ہی شخص ایسا ہے، ایک ہی ذات ایسی ہے، ایک ہی ہستی ایسی ہے کہ حضور کے بعد سب سے زیادہ جس کے فضائل ہیں، جس کے مناقب ہیں، جس کے خصائص ہیں، قرآن جس کی عظمت بیان کرتا ہے، حضور جس کی عظمت بیان کرتے ہیں، صحابہ جس کی عظمت بیان کرتے ہیں، مفسرین جس کی عظمت بیان کرتے ہیں، مجددین جس کی عظمت بیان کرتے ہیں، مورخین جس کی عظمت بیان کرتے ہیں، مفسرین جس کی عظمت بیان کرتے ہیں، صوفیاء، اولیاء، صلحاء، پھر شعراء، پھر عوام تک جس کی عظمت بیان کرتے ہیں، حضور کے بعد اس کا نام علی ابن ابی طالب ہے علیہ السلام۔ آپ کسی بھی جہت سے مولا علی علیہ السلام کو دیکھیں، دلوں سے حسد اور بغض، عناد اور کینہ، عداوت نکال کے فیصلہ کریں گے تو پتہ چلے گا نا۔ کسی بھی جہت سے اگر آپ مولا کائنات کو پڑھیں، آپ کو مولا کائنات سب سے بے مثال، سب سے افضل، سب سے اعلیٰ نظر آئیں گے۔ حکمت دیکھیں، ورع دیکھیں، تقوی دیکھیں، طہارت دیکھیں، یقظہ دیکھیں، بیداری دیکھیں، قیام دیکھیں، رکوع دیکھیں، سجود دیکھیں، شجاعت دیکھیں، اطاعت دیکھیں، حسن دیکھیں، سخن دیکھیں، فصاحت دیکھیں، بلاغت دیکھیں، طہارت دیکھیں، یقظہ دیکھیں، بیداری دیکھیں، خلافت دیکھیں، امامت دیکھیں، زہد اور ورع دیکھیں۔ کسی بھی جہت سے آپ دیکھیں مولا کائنات سب سے افضل، سب سے اعلیٰ، سب سے بے مثال نظر آئیں گے۔ اس لیے جس کے مناقب
اور خصائص زیادہ ہوتے ہیں اللہ کے بندو، وہی افضل اور اعلیٰ ہوتا ہے۔ اور مولا کائنات علی علیہ السلام، آپ کے اتنے فضائل ہیں، آپ کے اتنے مناقب ہیں کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، جس کو امام ابن جوزی تذکرۃ الخواص میں لے کے آئے ہیں، صفحہ نمبر 23، جو بیروت لبنان کی چھپی ہوئی کتاب ہے۔ عبداللہ ابن عباس روایت کرتے ہیں کہ لو ان الشجر اقلام والبحور بداد والانس والجن ما احصوا فضائل امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اگر کائنات کے جتنے بھی درخت ہیں وہ کلمے بن جائیں، کائنات کے جتنے بھی سمندر ہیں وہ سیاہی بن جائیں، اور ساتوں آسمان جو ہیں وہ برق بن جائیں، اور جن و انس سارے مل کر علی علیہ السلام کے فضائل لکھنا شروع کر دیں تو وہ لکھ نہیں سکتے۔ یعنی سب سے زیادہ فضائل تاجدار کائنات کے بعد جس ہستی، جس وجود، جس پیکر، جس ذات کے ہیں، اس کا نام علی ابن ابی طالب ہے۔ مسئلہ صرف یہ ہے کہ دلوں سے حسد نکالیں گے، بغض نکالیں گے، انات نکالیں گے، کینہ نکالیں گے، عداوت نکالیں گے تو پھر آپ کو سمجھ آئے گی۔ روح زمین کا کوئی ملا، کوئی ملوانا، کوئی مفتی کسی کے بڑے قبروں سے بھی اٹھ کے باہر آ جائیں گے، میری بات کو رد نہیں کر سکتے۔ روح زمین پہ سب سے زیادہ جس کے فضائل ملیں گے اس کا نام علی المرتضیٰ ہے علیہ السلام۔ تو یہ کیسی دو رنگی ہے کہ فضائل مولا کے زیادہ ہو، علم مولا علی کا زیادہ ہو، شجاعت میں آپ بے مثال ہو، سخاوت میں آپ بے مثال ہو، زہد میں، ورع میں، عبادت میں، یکزا میں، بیداری میں، تصوف میں آپ زیادہ ہو، آپ کی عظمت ہو، آپ کی رفعت ہو، تو افضل کوئی اور ہو؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ افضل بھی وہی ہوتا ہے، اعلیٰ بھی وہی ہوتا ہے، عرفہ بھی وہی ہوتا ہے جس کے فضائل زیادہ ہوتے ہیں، جس کے مناقب زیادہ ہوتے ہیں۔ تو مولا علی علیہ السلام کے فضائل کے بارے میں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ آپ روایت کرتے ہیں کہ ساری کائنات مل کر بھی علی علیہ السلام کے فضائل کو لکھنا چاہے تو لکھ نہیں سکتے۔ آپ کہتے ہیں کہ بھئی یہ ہے، وہ ہے، if but اگر مگر، کس جہاں میں بستے ہیں آپ لوگ؟ میں تو ابھی اس فتنے کا کلا کما کروں گا، میں 350 سے زائد احادیث دوں گا۔ آج میں 100 سے لے کے 150 تک اہل سنت کی چوٹی کی کتب کے حوالے ریفرنسیں دوں گا آپ کو۔ آج میں قرآن سے، حدیث سے اور صحابہ کے اقوال سے آج میں ثابت کروں گا کہ تاجدار کائنات کے بعد جو سب سے اعلیٰ ذات ہے، جو سب سے عرفہ ذات ہے، اس کا نام علی ابن ابی طالب ہے۔ علی جیسا کائنات میں کوئی نہیں پیدا ہو سکتا۔ علی جیسی عظمت، علی جیسی رفعت، علی جیسی فضیلت کائنات میں کسی کے حصہ میں نہیں آئی ہے۔ نسبت بھی دیکھیں، اگر آپ نسبت سے بھی بندہ افضل اللہ ہوتا ہے، نسبت دیکھیں مولا علی علیہ السلام کی، بیوی ایسی ملی کہ کائنات کی عورتوں کی سردار ہے، کائنات میں ایسی کسی کو بیوی نہیں مل سکی، کسی نبی کو نہیں ملی۔ سسر ایسے ملے تاجدار کائنات کی صورت میں، کائنات میں کسی کا سسر ایسا نہیں ہو سکتا۔ ساس ایسی ملی، اور بیٹے حسن و حسین ایسے ملے جو جنت کے جوانوں کے سردار ہیں، ایسے بیٹے کائنات میں کسی کو نہیں ملے۔ اور بیٹی سیدہ زینب ایسی ملی مولا علی علیہ السلام کو، ایسی بیٹی نہیں کسی کو ملی۔ کس دنیا میں بستے ہیں آپ؟ دلوں سے حسد اور بغض، اناد اور کینہ، عداوت نکالیں گے تو آپ کو حق نظر آئے گا۔ دماغ کا جو برتن ہے اس کا ڈھکن اوپر سے اٹھائیں گے تو پھر آپ کو میری بات سمجھ میں آئے گی۔ آنکھیں کھولیں گے تو بات سمجھ میں آئے گی، کان صاف کریں گے تو بات سمجھ میں آئے گی۔ آپ اگر نور کو دیکھ کے الو کی طرح آنکھیں بند کر دیں گے، الو کو نور نظر نہیں آتا، اس لیے وہ دن بھر جب نور ہوتا ہے تو وہ بیٹھا رہتا ہے درختوں کی شاخوں پہ چھپ کر، جب اندھیرا ہوتا ہے تو پھر وہ باہر نکلتا ہے۔ تو جب آپ آنکھیں بند کر لیں گے آپ کو حقیقت نظر نہیں آئے گی۔ تو آج میں اللہ کے فضل سے، کرم سے آج آپ کے سامنے اس فتنے کا کلا کما کرنا چاہتا ہوں۔ میں بعض انبیاء جو اعلیٰ عرفہ ذات ہے وہ مولا علی علیہ السلام کی ذات ہے۔ دیکھیے تو صحیح میں کرتا کیا ہوں، انبار لگا دوں گا میں احادیث کے، پھر بھی کوئی نہ مانے تو پھر اس کو اللہ نے پسند ہی نہیں کیا کہ اس کو ہدایت مل جائے۔